پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ایک آئٹم ایجنڈا ہے بجٹ کے حوالے سے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کل ہم نے راولپنڈی میں شہداء کی نماز جنازہ ادا کی، جنہوں نے لائن آف ڈیوٹی میں اپنی زندگی وطن کی خاطر نچھاور کی۔ ان میں 2 مسیحی بھائی بھی تھے اور دوسرے افسران اور جوان تھے۔ جنازے سے پہلے ہم ان کے ورثاء سے ملے، نوجوان بیٹیاں، بچے، ان کی والدہ، ان کی بہنیں، بھائی۔ ایک ایسا دلخراش منظر تھا جس نے ہر دیکھتی آنکھ کو نم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی اور بالآخر اس وطن میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو کے رہے گا۔ آج الحمدللہ ہم اپنی حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کی ابھی وزیر خزانہ آپ کو آگاہ کریں گے، اس کی جو تفصیل ہے۔ لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 بجٹس جو پیش کیے گئے، پوری ہماری جو ملکی اور پھر IMF کی جو ریکوائرمنٹس تھی، اس کے مطابق ہمیں ٹیکسز ہمیں لگانا پڑے تاکہ جو معیشت ماضی کے کئی سالوں پر محیط جو ایک ہچکولے کھا رہی تھی، اس کو سٹیبل کیا جائے اور ملک کے جو ترقی کے راستے جو ہیں ان کو کشادہ کیا جائے۔ یقیناً اس سے عام آدمی کو بہت مشکلات پیش آئیں، بڑی تکلیف آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور پوری کابینہ کی طرف پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑے صبر اور تحمل سے یہ جو ایک مہنگائی تھی اس کو برداشت کیا اور صبر اور تحمل سے کام لیا۔ الحمدللہ ان 2 سالوں میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آئی، مگر اب پھر چونکہ گلف میں جو کرائسس ہے اس کے نتیجے میں پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے جو آپ کا جو بینکوں کا پالیسی ریٹ ہے وہ بھی 22.5% سے 11% پہ آیا ہے، اور یہ بھی مزید اس میں کمی آتی، مگر گلف کرائسس کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرکیف ہمارے جو مین جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آج ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ پیش ہوگا، اس سے ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے گھومنا شروع کر دے گا، بشرطیہ کہ ہم سب مل کر دن رات شبانہ روز محنت کریں اور اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کما حقوں نبھانے کے لیے پوری تیاری کریں۔ اس بجٹ کو بنانے میں یقیناً بہت چیلنجز تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم ترقی تو دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی اگر اس کے جو سیکورٹی
اگر مضبوط نہ ہو اور ناقابل تسخیر نہ ہو، پانی کی ریزروائرز بنانی ہے، ڈیمز بنانے ہیں، ہمیں فی الفور اپنی جو انڈیجنس انرجی کے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر ہم فوری طور پر تیزی سے قدم بڑھائیں، جس میں آپ کی سولر پینلز ہیں، آپ کی اپنی ونڈ، آپ کی اب بیٹری بھی آ چکی ہے جو کہ بڑی مناسب داموں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے. تو ان تمام معاملات کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے. چنانچہ میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں صوبوں کے ساتھ بڑی بھرپور ہماری انٹریکشن رہی. صبح پنجاب کے ساتھ، صبح سندھ کے ساتھ، صبح بلوچستان کے پی کے ساتھ، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے وفاق کو اس وقت ایڈیشنل فنڈز کی ضرورت ہے. ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ ایک بڑی میننگ فل ڈائلاگ شروع ہوا. میں نے پرسنلی بھی صبح پنجاب کے ساتھ جا کے ان کو اپنی ٹیم کے ساتھ ساری صورتحال پیش کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے قائد کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی اور ملک کے لیے جو جائز جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہماری جو پریسنگ نیڈز ہیں، اس کے لیے انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی اس جو چیلنجز ہیں ڈیفنس کے، واٹر سیکورٹی، اس کے لیے ہم تیار ہیں. اسی طریقے سے پھر ہم نے صوبہ سندھ سے بات کی. میں خود اور ہماری ٹیم سب ہم ان کے ساتھ ملے، اور اس حوالے سے ان کے ساتھ کئی نشستیں ہوئیں. تو انہوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے پوری طرح تعاون کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس کے لیے میں جناب صدر آصف علی زرداری اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلہ کیا. اسی طریقے سے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بڑی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ ایگری کریں گے اور جو آپ کہیں گے، ہم تمام تر اپنی جو مشکلات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی طریقے سے صوبہ کے پی سہیل آفریدی صاحب نے بھی اسی مثبت جذبوں کا مظاہرہ کیا. ہماری جو نیشنل اکنامک کونسل کی جو میٹنگ، اس میں چاروں صوبوں نے مل کر جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ پلان اور سارے صوبوں کے منصوبے، ان کے اپنے اے ڈی پیز، سب کو انہوں نے اتفاق کے ساتھ اس کی پوری تائید کی، اس کی انہوں نے اپروول دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا اور ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی وحدت، قومی یکجہتی اور اتحاد کا اس سے شاندار ثبوت نہیں مل سکتا. اور اس کے لیے میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر میں نے صوبائی قیادتوں کا اور اپنی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا ہے. اسی طریقے سے میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں صوبوں کے ساتھ جو ڈائلاگ جاری رہا، اس حوالے سے دوسرے حوالوں سے جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا، جناب فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کا، اور اپنے لاء منسٹر اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کا، جناب چودھری ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا، اور درجہ بدرجہ تمام منسٹرز کا، سیکرٹریز کا، ان تمام احباب کا، ڈیفنس منسٹر صاحب کا، آپ سب کا میں درجہ بدرجہ، فردن فردن اور اجتماعاً دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی معاونت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا. بالکل میری گزارش ہے کہ ان سب کے لیے آپ بھرپور تالیاں کے لیے تحسین پیش کریں کہ انہوں نے اس میں بہت ہی شاندار کام کیا. آج ٹیکس ریلیف اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ کو پیش کریں گے، لیکن یہاں پر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا،
हमारी टीम ने IMF के साथ शबाना रोज़ उनसे काम किया और बड़े बड़े लंबे उनके मुकालमे हुए। तो चुनांचे आखिरी मुकालमा मेरा हुआ MD IMF के साथ। उनसे मेरी को आध पौन घंटे की मेरी टेलीफोन उनसे कॉल हुई और वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आपकी जो कारकर्दगी है वो बड़ी मुतासर है, और उन्होंने खुले दिल से इतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म, मैं पाकिस्तान की जो 2 साला कारकर्दगी है मैं बहुत न सिर्फ मुतमईन हूँ, मैं उसकी सताइश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीने 1.5 महीने में जो काविश की गई है उसके नतीजे में आज जो बजट जो पेश किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि अगर हम अपनी कमर कसेंगे, शबाना रोज़ मेहनत करेंगे तो खुशहाली इंशाअल्लाह कौम का, आपका, हमारा मुकद्दर होगी। मैं चाइना गया था, मैं आपको बता चुका हूँ 4 अहदाफ हैं जो हमारे CPEC 2.0 के हैं। एग्रीकल्चर, AI, IT, माइंस एंड मिनरल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और G2G, वो आपके वो शाहराह जो है कुराकरम हाईवे, बाकी सारा मोस्टली G2G होगा इंशाअल्लाह। तो चाइना की विज़िट भी इंतहाई हौसला अफजा था, इंतहाई मस्बत था अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बजट की अप्रूवल में जहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारा मुकालमा हुआ और उनके साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, बिलाखिर उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। वहाँ पर हमारे जो दूसरे हलीफ पार्टीज़ हैं उन्होंने बिला मशरूत, गैर मशरूत उन्होंने हमें इसमें पूरा सपोर्ट किया, जिसमें हमारे साथी MQM के शामिल हैं, IPP के अलीम खान साहब शामिल हैं, मुस्लिम लीग के जनाब चौधरी साहब शामिल हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जनाब मीर खालिद मक्सी साहब शामिल हैं, नेशनल पार्टी के फलैन बलोच साहब हैं, और ये तमाम साथियों ने हमारी भरपूर मावनत की, भरपूर साथ दिया, और तब अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बजट डॉक्यूमेंट मुकम्मल हुआ। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। का इजलास हुआ जिसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ 2026-27 और फाइनेंस बिल मुसवदे की मंजूरी दे दी है। ये अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ 2026-27 और फाइनेंस बिल मुसवदे की मंजूरी दे दी है। तो अब बाकायदा तौर पर बजट पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ 2026-27 और फाइनेंस बिल मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बात की गई। उन्होंने कहा कि कौमी वहदत, यकजहती और इत्तेहाद का इससे शानदार सबूत नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा, इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना, राना सना, एहसन इकबाल, वज़ीर दिफा, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मुआवनत के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था।